نہیں، یہ 4 دیشوں کو جو ہم گئے، یہ گروپ 1 کی جس کے ہیڈ جناب جے پانڈا ممبر آف پارلیمنٹ ہے، میں ان کا بھی شکریہ ادا کروں گا کہ انہیں بہت اچھی طریقے سے ان تمام باتوں کو، کنسرنز کو، ان چاروں ملک کے ذمہ داروں کے سامنے جب ہم گئے، ان کی سیاسی لیڈرشپ کے سامنے، اور ہم سب کو انہوں نے موقع دیا، ہم سب پوری طریقے سے اپنے طریقے سے یہ بتانے کی کوشش کی ہے، ان کو امپریس کرنے کی کوشش کی ہے، ان کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ بھارت ایک وکٹم ہے ٹیررزم کا جو پاکستان سپانسرڈ ہے، اور ہم نے ان کو تمام واقعات گنوائے، چاہے وہ جموں کشمیر اسمبلی کے سامنے سوسائڈ بام ہو، ہمارے پارلیمنٹ پہ اٹیک ہو، 26/11 کا واقعہ ہو، گجرات میں، دلی میں جو بامبنگز ہوئے، پھر آپ کے پلوامہ میں جو ہوا، تو یہ تمام باتیں ہم نے ان کو بتائے، اور ہم نے ان کو یہ بتایا کہ TRF ریزسٹنس فرنٹ جو ایک نیا آرگنائزیشن ہے، یہ نیا 22 اپریل کو نہیں پیدا ہوا، بھارت کی طرف سے یونائیٹڈ نیشن 1262 سینکشن کمیٹی کو ہم نے دسمبر 23 میں اور مئی میں 2 مرتبہ ہم نے ان کو بتایا کہ یہ LET ٹیررسٹ آرگنائزیشن کا ایک نیا نام ہے، اور ان کو آپ دیکھیے، بدبختی ہے کہ انہوں نے پہلگام میں معصوم لوگوں کا قتل عام کیا 26 اپریل کے دن۔ ہم نے ان کو بتایا کہ پاکستان کو FATF کی گرے لسٹ میں لانا بے حد ضروری ہے، کیونکہ ٹیررزم پلتا ہے، پھولتا ہے اور نقصان پہنچاتا ہے اللیگل منی کے ذریعے، اور ہم نے مثال دی کہ 2018 میں جب پاکستان کو دوبارہ گرے لسٹ میں لایا گیا تھا تو مانیٹرنگ ہو رہی تھی ان کے تمام فائنینشیل آرگنائزیشنز کی، کس طرح پیسہ کہاں پہ جا رہا ہے، تو اس کا ہم نے ان کے سامنے رکھا۔ آپ لوگوں نے باتیں اپنی رکھی، رسپانس کیسا ملا؟ یہ رسپانس اچھا تھا، بہت سی ان کو ہم نے باتیں بتائی، وہ بڑے پازیٹو تھے۔ بعض کنٹریز نے کہا کہ آپ لوگ پاکستان سے آپ کی بات کیوں نہیں کرتے اس بارے میں۔ ہم نے ان کو بتایا کہ 26/11 میں، ایک منٹ، ہم نے بتایا کہ انہوں نے 26/11 میں ہم ان سے بات کی، پٹھان کوٹ ہوا، جب ہم نے ان کے ISI کے لوگوں کو پٹھان کوٹ کو بلایا، کیا ہوا؟ کچھ نہیں ہوا، اور ہمارے پاس پروف ہے۔ پروف یہ ہے کہ پہلگام کے واقعے کے بعد جو ای میل کے ذریعے TRF نے اس حملے کی قبول کیا تھا، وہ دونوں پاکستان ملٹری کنٹونمنٹ کے بازو سے میل کیا گیا تھا، وہ کیسے ڈینائی کریں گے وہ آپ؟ سر، FATF گرے سوچی میں ڈالنے کو لے کر جو بات ہے اس پر نہیں، ہم نے بتایا ان کو، دیکھیے یہ جو 4 کنٹریز کو ہم گئے، یہ مڈل ایسٹ، نارتھ افریقہ کے FATF کے پارٹ ہیں، اور 2018 میں ان تمام کنٹریز نے ہماری مدد کی تھی ان کو FATF میں لانے کے لیے۔ سر، راہل گاندھی کا جو بیان آیا ہے کہ ٹرمپ نے کال کیا اور بولا نریندر سرنڈر، اس پر آپ کی کیا پرتکریا؟ کیونکہ آپ ڈیلیگیشن کو لیڈ کر رہے تھے ڈفرینٹ۔ اب دیکھیے، ہر پارٹی کے لیڈرز اپنی بات رکھتے ہیں، تو میں کیسا ان کا بولوں گا اس بارے میں؟ اگر وہ مجھ پر بولتے تو میں بولتا، وہ ان کی پارٹی کے لوگ جواب دیں گے، مگر میرا ماننا یہ ہے کہ جو ہم نے اعلان کیا تھا سیزیشن آف فائرنگ کا، وہ ہمارے دیش کے پردھان منتری کو یا دیش کی پولیٹیکل لیڈرشپ کو کرنا چاہیے تھا۔ دنیا کو معلوم ہو رہا ہے امریکہ کے پریزیڈنٹ سے، تو وہ بات تو صحیح نہیں ہے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ جب پارلیمنٹ کا مانسون سیشن جو شروع ہوگا آئندہ مہینے، اس میں ہم چاہیں گے کہ پہلگام پہ ڈیبیٹ ہو، اس میں تمام باتیں دیش کے سامنے آئے، اکاؤنٹیبلٹی اس پر فکس ہونی چاہیے۔ سر، کئی پارٹیوں کے سانسدوں کا ڈیلیگیشن گیا، کچھ لوگوں کو یہاں دیش میں کرٹیسزم، اپنی پارٹی سے کرٹیسزم جھیلنا پڑ رہا ہے۔ آپ دیکھے ہوں گے، چاہے ششی تھرور کا بیان ہو، چاہے سلمان خورشید کا بیان ہو، تو اس ایسی چیزوں کو پارٹی کے لیڈر کے اب یہ اس پولیٹیکل پارٹی کے انٹرنل پرابلمز کا معاملہ ہے، میں کیسے بولوں؟ نہیں، یہ دیش کا معاملہ ہے۔ ارے دیش کا میں تو پارٹی الاؤ کر رہی ہے، ان کی پارٹی الاؤ کی تو وہ گئے، اب ان کی پارٹی ان کو بول رہی ہے تو وہ تو ان کو پارٹی سے پوچھنا چاہیے، میں کیا بولوں؟ کیا آپ بھی اس رائے سے اتفاق رکھتے ہیں کہ گھر میں ہم دوسری بات کریں گے، باہر
देश के बाहर देश की बात करेंगे? नहीं, घर में जब होंगे तो जमहूरियत है, हम बीजेपी की मुखालिफत करते आए और करते रहेंगे आखिरी दम तक। मगर हम क्यों गए? हम क्या बीजेपी के लिए गए? नहीं गए ना हम तो। क्या हम किसी नरेंद्र मोदी वजीर आजम के लिए गए? नहीं गए। हम भारत देश के लिए गए। भारत की आवाज को, भारत की तकलीफ को, भारत में जो लोग मारे जा रहे हैं पाकिस्तान की तरफ से, और पाकिस्तान की कॉम्प्लिसिटी को दिखाने के लिए, पाकिस्तान को की सपोर्ट को दिखाने के लिए हम गए। किसी इंडिविजुअल की तो नहीं गए हम, किसी इंडिविजुअल के नहीं गए, हम तो देश के लिए गए। और मेरा मानना है देश सबसे बड़ा है। और मेरे लिए एक बड़ी इत्मीनान की बात है कि मुझे मौका मिला इन फॉरेन कंट्रीज में जाकर मुल्क की सालमियत के लिए, मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और दहशतगर्दी के रोकने के लिए और बताने के लिए, तो हम गए, उसके लिए गए। बिहार इलेक्शन में गठबंधन में शामिल होने जा रहे हैं। अब देखिए, एक बातचीत अख्तरुल ईमान साहब की क़यादत में हो रही है। देखिए क्या सदर आप हैं। नहीं, बिहार का यूनिट अगर बातचीत कर रहा है, मैं भी मीडिया सुना हूं, मैं तो कल ही आया, मेरे को नहीं मालूम, तफसील मैं लूंगा रात में। देखिए क्या होता है, देखेंगे। कितनी पिछले चुनाव में आप लोग? देखिए, हमारी तैयारी अच्छे खासे सीटों पर लड़ने की है। डबल डिजिट। सुनिए, हम 2 कैंडिडेट्स को अपना कैंडिडेट का ऐलान खुद कर चुके हैं। एक तौसीफ आलम साहब को और एक कहां से, ढाका से हमारे रंजीत राणा को। और भी जगह है, देखिए क्या होता। ठहरिए थोड़ा, कुछ तो बता दीजिए। ठहरिए ना, अभी जल्दी बोलेंगे, वो बोलेंगे। One must remember that all these 4 countries which our government has sent us, all the MPs headed by Mr. Jay Panda, we are representing India over there. And all these 4 countries are members of OIC. Other 3 countries are member of GCC. And one of the countries is right now a member of, non-permanent member of Security Council. And Algeria, I think so, would be or Bahrain would be a member next year. And all these 4 countries are part of Middle East, North Africa Task Force. Now they have historical relations with India, especially Bahrain, which till 1960 was using India's currency rupee. Kuwait, the same thing. Saudi Arabia, because of Makkah and Medina being over there. Algeria, Nehru had said in United Nations asking for self-determination of Algeria. So historically, we have good relations with them, and we had impressed upon them, requested them, and explained to them, starting with our head of our delegation, Mr. Jay Panda, and other members, that Pakistan has been indulging in this terrorism for many years in India. We had focused on the Pahalgam terrorist attack, and we have told them that this resistance front just didn't come up on April 22nd. India has already told the United Nations 1262 Sanction Committee in December 2023 that this is a new name for LET. Then in 2024, twice we have informed the United Nations Security Council 1262 Sanction Committee about this resistance front. And unfortunately, our apprehensions had come through. Now the 4th progress is going on. Secondly, we have told them the speech of April 15th of Asim Munir, especially the last part of his speech where he said that it is a jugular vein. We will support the Mujahideen who are working in Kashmir. And thirdly, we had brought to the notice the speech given by Hafiz Saeed's son in February of 2024 in Pak-occupied Kashmir, wherein he openly claimed that this whole year there will be a jihad and blood will flow, this wrong form of understanding of jihad which they have. In Saudi Arabia, we had informed them how Kingdom of Saudi Arabia was victim of terrorism in 2003 May. In Riyadh, some 39 people were killed.
8 years ago, the Houthis have launched a missile at Aramco. And we had requested all these GCC 3 countries, Bahrain, Kuwait, and Kingdom of Saudi Arabia. And we had some important meetings with their ministers and their responsible people over there. We met the Shura Council in Saudi Arabia, and then we had a 2-hour-long meeting with the present MOS Foreign Affairs Minister, Mr. Adil, His Excellency Adil Jubair. And then in Bahrain, we had an important meeting over there, and then in Kuwait also, with the Shura Council and a Deputy Prime Minister. So all in all, I say that all of us have tried our best, and hopefully, inshallah, it should have a effect on what these MPs who were representing India, who had come from different parts of the country, representing different religions, following different religions. So hopefully we hope that this will have a positive effect. In Algeria, we had spoken about the Black Decade which Algeria had from 90s to 2000. Nearly 50,000 people were killed in Algeria because of terrorism. So we told them that Algeria has been a victim, India is now a victim of terrorism being sponsored and perpetrated by Pakistan. And lastly, we are told in Kingdom of Saudi Arabia that in 2022, I think so, Saudi Arabia had given some $2 billion. Then they renewed a loan of some $13 billion recently. And IMF giving $2 billion. Pakistan going to World Bank asking for some loan over there. So we had requested them and explained to them that what is the monitoring of all these funds? This money is going to Pakistani army. This money is not being used to develop Pakistan, to eradicate polio over there, to eradicate poverty over there, to bring down unemployment, to bring down the out-of-school children in Pakistan. This money is going directly into with Pakistan, with army, and then it goes to terrorist organizations who are targeting India. So we hope and expect that because this Middle East, North Africa, FATF, they are part of it. Hopefully, now it is responsibility of our government to bring Pakistan into this FATF, and these 4 countries have played a very important role. Sir, during VK News, राष्ट्र के नाम।